اور یہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا اور بزرگوں نے بتایا کہ جب 65 کی جنگ ہوئی تو انڈیا کی آرمی نے پروگرام بنایا کہ پاکستان کو برباد کرنا ہے تو ایک ہی بار حملہ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو ذرا بارڈر چیک کرو پاکستان کا محاذ کہاں سے کمزور ہے کہ جہاں آرمی بہت کم ہو وہاں سے ہم اٹیک کریں گے, رات کو کسی وقت حملہ کر کے داخل ہو جائیں گے اور جہاں تک بڑھ سکے بڑھیں گے. انہوں نے اپنے سپائز بھیجے, اپنے جاسوس بھیجے کہ معلوم کرو کہاں ہیں. انہوں نے انہیں رپورٹ دی کہ جو سیالکوٹ کے قریب رنگ پور کا گاؤں ہے نا اس کے ساتھ ہی محاذ ہے انڈیا اور پاکستان کا, بھئی وہ بہت کمزور ہے, اگر وہاں حملہ کیا جائے تو یہ ہے کہ وہاں سے ہم داخل ہو جائیں گے, رات کو اگر کسی وقت حملہ کریں کوئی روک نہیں سکے گا, تو زور کے وقت ہم لاہور پہنچ جائیں گے. اور اعلان یہ کر دیا انڈیا کی آرمی کے افسروں نے کہ لاہور میں پہنچنے کے بعد زور کے وقت مسلمانوں کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے, بادشاہی مسجد میں, اور پوری مسجد کے سین کو شراب خانے میں بدل دیں گے. یہ پکی پلاننگ ہو گئی کہ ہم نے یہ کرنا ہے, مسجد میں شراب پینی اور یہاں سے داخل ہونا ہے. اسی رنگ پور گاؤں کا ایک کمار, یہ برتن بنانے والے, وہ قسم کھا کے بیان کرتا ہے کہ میں اپنے خچر پہ یا گدے پہ 2 بوریاں لاد کے ایک گاؤں سے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا. کہیں گیا تھا, وہاں سے لا کے گاؤں جا رہا تھا اپنے, تو کہتا ہے میں جنگل میں تھا کہ اچانک ایک بجلی چمکی ہے, ایک روشنی پڑی اور ایک سواری گولی بن کے نا میری سواری کے قریب سے گزر گئی. جدھر گاؤں تھا رنگ پور ادھر غائب ہو گئی. میں حیران ہوا کہ ایسی تیز رفتار سواری آج تک نہیں دیکھی, اتنی چمک اور اتنی رفتار, یہ کیا شاید. وہ کہتا ہے کہ جب وہ سواری گزری اور چمک پڑی تو میرا جو خچر تھا نا وہ بدک گیا, وہ ڈر کے اچھلا, میں بھی نیچے گر گیا, دونوں بوریاں بھی نیچے گر گئیں. اب جنگل میں پریشان تھا, ایک اس بات پہ کہ یہ کیا شے تھی جو چمکتی جا رہی, اور دوسرا اس بات پہ کہ اب بوریاں کون رکھا ہے, بہت پریشان. وہ کہتا ہے میں اسی مخمسے میں تھا کہ ایک چمک اور پڑی, ایک بجلی اور چمکی اور سواری پھر گزر گئی. کہتا ہے میں نے بوریاں چھوڑ دی. جدھر سے وہ آ رہے تھے نا میں نے دیکھا کوئی تیسرا نہ آتا ہو, تو میں نے دیکھا ایک بڑی چمک پڑ رہی تھی, روشنی روشنی. میں راستے میں کھڑا ہو گیا, ہاتھ باندھے, دور سے اشارہ کیا, میں نے کہا جو بھی ہو مہربانی کرو میری بوریاں رکھوا جاؤ. وہ سواری, وہ روشنی قریب آئی تو سواری میں بدلی, اس پہ ایک جوان, چہرے پہ نقاب اور ہاتھ میں تلوار, عربی لباس میں ملبوس. روک لی انہوں نے سواری, میرے ہاتھ دیکھ, قریب آئے, کہنے لگے میں بہت جلدی میں ہوں, تیری بوریاں رکھواؤں. کہتے ہیں وہ گھوڑے سے نیچے نہیں اترے, اوپر سے ہی جھکے اور تلوار کی نوک سے دونوں بوریاں اٹھا کے نہ خچر پہ رکھ دی. کمار کہتا ہے میں تو بوریاں چھوڑ دی, میں نے جلدی سے نہ ان کی لگام پکڑ لی, سواری کی لگام پکڑی, میں رو پڑا. میں نے کہا یہ کوئی عام انسانی طاقت نہیں ہو سکتی کہ یوں بوریاں اٹھا کے رکھ دے. اللہ کا واسطہ بتائیے آپ کون ہیں, ایسا لباس نہیں دیکھا, ایسی طاقت نہیں دیکھی. تو ہنس پڑے, فرمایا سن اللہ کی عزت کی قسم, ہم پاکستان کے نہیں مصطفیٰ کے مدینے سے آئے. کمار کہتا ہے میں نے مدینے کا نام سنا, تڑپ اٹھا. میں نے کہا اب تو مر جاؤں گا, لگام نہیں چھوڑوں گا جب تک نام نہیں بتائیں گے. اور پہلے یہ بتائیں وہ اگلے کون تھے, جو پہلے گئے وہ کون تھے, آپ کون ہیں. فرمانے لگے میں جلدی میں ہوں, سن اللہ کی عزت کی قسم, جو پہلے گیا تھا وہ حسن تھا, پچھلا حسین تھا, میں ان کا باپ علی المرتضیٰ جا رہا ہوں. شیر خدا نے فرمایا ہم امام الانبیاء کی مجلس میں تھے کہ جب ہندوؤں نے کہا نا مسجد میں شراب پینی ہے, مصطفیٰ تڑپ اٹھے, فرمایا حسن حسین اٹھو, ملک بنا ہے میرے نام پہ, کلمے کے نام پہ پاکستان بنا, اور بدبخت مسجد میں شراب پینا چاہتے. حسین اٹھے, نانا کیا حکم ہے. فرمایا حسین جاؤ, کربلا میں تو نے دین بچایا تھا, آج رنگ پور میں پاکستان بچانا ہے.
وہ بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں مدینے والے کو خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ میں کہتا ہوں نادان، اگر 65 کی جنگ میں مصطفیٰ نے تیری خبر نہ لی ہوتی، آج تیری خبر ملنی مشکل یہ مدینے والے کی خیرات ہے جو ہم جی رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ، آج وہ ملک جو کلمے کے نام پہ بنا اور میرے نام پہ بنا، آج اس کی سرحدیں غیر محفوظ ہیں۔ امام الانبیاء کے غلام اس وقت مشکل بنی تو مدینے سے خیرات مل گئی تھی۔